اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے علماء اکرام اور ان کو ہم ویلکم کرنا چاہیں گے. آج خاص طور پہ جو ہماری گفتگو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے بھی ہے, 20 رمضان المبارک کے حوالے سے بھی ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں تمام لوگوں کو, اور خاص فوکس ہوگا آج آپ کے سوالات بھی لیں گے اعتکاف کے حوالے سے اور فتح مکہ کے حوالے سے. سب سے پہلے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ارم جی. السلام علیکم ارم جی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ تھینک یو سو مچ. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی ابو محمد بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ زہیر آپتی. السلام علیکم زہیر بھائی. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ عامر محمدی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا جی, آخری عشرہ ہے رمضان مبارک کا, تو یقیناً ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ جو ایک خلش سی دل میں آلریڈی آتی چلی جا رہی ہے کہ وقت کم رہ گیا ہے, اور کیا ہم نے واقعی یہ جو گزشتہ 20 روزے ہیں رمضان مبارک ہے اس کا ہم نے حق ادا کیا یا نہیں. آخری 10 روزے جو ہیں, جو آخری عشرہ ہے, یہ یقیناً دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے. میں بچپن میں ہمیشہ کنفیوز ہوا کرتی تھی کہ جب ہم ایک طرف استغفار کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف دوزخ سے نجات, اس کی کنجید تو استغفار ہی ہے, تو پھر ان دونوں میں فرق کیسے کیا جائے, اور یہ کیا وجہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ استغفار اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے. تو سب سے پہلے آئیے اسی سوال سے آغاز کر لیتے ہیں. ابو محمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب اگر اس پہ تھوڑا سا بیان کیجئے کہ جو آخری عشرہ ہے یہ دوزخ سے نجات کا کیوں ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اعتکاف کے متعلق اور اعتکاف کے عشرے کے متعلق سوال کیا, تو میں تھوڑا سا اسے یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب بندہ تھوڑا بہت بیمار ہوتا ہے, پیشنٹ ہوتا ہے, تو وہ پیناڈول وغیرہ لے لیتا ہے جی. لیکن تھوڑا زیادہ بیمار ہوتا ہے تو پھر اسے ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈرپ لگوانی پڑتی ہے, انجیکشن لگوانا پڑتا ہے, اور زیادہ بیمار ہو تو پھر اسے جو ہے وہ ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے, اس سے بھی زیادہ اور بیمار ہو تو پھر اسے سرجیکل اس کا آپریشن کروانا پڑتا ہے. تو یہ جو پورے سال کی ہماری کیفیات گزرتی ہیں, اور یہ جو اعتکاف اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت سے, اپنی محبت, فضل و کرم, احسان سے عطا فرمایا ہے, یہ بندہ دراصل میں اللہ جل شانہ کے پاس آ کے ایڈمٹ ہوتا ہے, اپنی سرجری کرواتا ہے, اور اس کے اندر جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اللہ جل شانہ سے دوری کی, وہ عجب ہے, وہ تکبر ہے, وہ غرور ہے, وہ انانیت ہے, وہ کینہ ہے, وہ حسد ہے, وہ بغض ہے, وہ ناجائز جذبات ہیں, وہ حرام کھانے کے جذبات ہیں, ان تمام چیزوں سے دور ہو کر انسان اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کے ٹکا رہتا ہے. اور جب یہی معتکف حدیث مبارکہ میں آتا ہے من اعتکف عشرین کان کحجتین و عمرتین, جب یہ معتکف یہاں سے واپس فارغ ہو کے جاتا ہے تو اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور جب یہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے لیلۃ الجائزہ میں, تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات, ہم نے اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے میسج دیا ہے کہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو وہ معاف بھی کر دیا, تمہاری بخشش بھی ہو گئی, مغفرت بھی ہو گئی, اور اللہ جل شانہ نے تمہاری بخشش اور مغفرت کے ساتھ ساتھ تمہارے بدعمالیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. یہی وجہ ہے شاید مجھے یہ سمجھ آتا ہے, میرا وجدان کہتا ہے کہ نبی اس مہینے میں بلکہ اس عشرے میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو اس انداز سے معاف کرتے ہیں, اتنی محبت سے معاف کرتے ہیں. وہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے کہ انسان بڑھاپے تک چلا جاتا ہے معصیت میں, گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا, بڑا دور نکل جاتا ہے, ساری زندگی اس کی بغاوت میں, دین سے دوری میں گزرتی ہے, مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا سے چھوڑ دیتی ہے, مال ختم ہو جاتا ہے, کمی آ جاتی ہے, اور اس کے ہاتھ اپنے لڑکھڑانے لگتے ہیں, دوست یار اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی راہ نہیں ہے, پھر وہ اللہ جل شانہ کی طرف آتا ہے, اور جب آ کے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے میرا بندہ پریشان کیوں ہوتا ہے, تو پلٹ کے واپس آ, تیرا رب بڑا کریم ہے, تجھے دنیا نے چھوڑا, تیرے رب نے نہیں چھوڑا. اچھا, اکثر مفتی صاحب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایک آزمائش ہی اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے, اور پھر آپ جب دنیا سے ٹھکرائے جاتے ہیں یا پھر دنیا آپ کا دل توڑتی ہے اور آپ رب کی طرف پلٹ کر آتے ہیں, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن پلان میں شامل ہے تاکہ آپ کو آسرا دوبارہ مل سکے. لیکن یہی جو دنیاوی چیزیں ہیں اس میں خاص طور پہ یہاں پہ آج اگر ہم اسلامک ہسٹری کی طرف دیکھیں تو فتح مکہ کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. مکہ کی فتح کا وہ موقع جب کفار یہ سمجھے تھے کہ آج تو بہت زیادہ خون بہے گا, یعنی سر قلم کیے جائیں گے, وہ تمام لوگ جنہوں نے دشمنی نکالی, جنہوں نے ظلم کیا, آج ان سے بدلہ لیا جائے گا. لیکن شاید کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو طریقہ کار
रहमतुल लिल आलमीन ने फ़तह मक्का की तरफ के वजह से अपनाया। और यकीनन इसमें भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज क्योंकि माफ़ी की बात की जा रही है, इस्तग़फ़ार की बात की जा रही है, दोज़ख से निजात की बात की जा रही है, तो वो लोग भी किस तरह उनको राह निजात मिली, किस तरह उन पर रहम किया गया, मैं ज़रूर चाहूँगी कि इसका थोड़ा हम जिक्र करें। आमिर भाई, अगर ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ कि फ़तह मक्का के वाक़यात जब कुफ़ार शायद थर थर काँप रहे थे कि आज उनकी गर्दनें जिस्म से जुदा होने वाली हैं, तो रहमतुल लिल आलमीन का अखलाक और जो तरीक़ेकार था वो क्या सबक हमें देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई फ़ातह बनकर किसी कौम पर अपनी फ़तहमंदी के अलम लहराने जाता है तो उसके साथ जो काफ़िला होता है उनके अंदाज़ कर्र फ़र के होते हैं। लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया और रहमतुल लिल आलमीन थे, जिन्होंने अपनी बेसत से दुनिया के निज़ाम को तब्दील फरमाया। यानी एक फ़ातह का किरदार क्या होना चाहिए, एक हाकिम का किरदार क्या होना चाहिए, आपने अपने रवैये और अमल से आने वाली दुनिया को एक लेसन दिया। जब काफ़िला मक्के की तरफ रवां दवा था तो हदीस में आता है कि जिन सहाबी के हाथ में अलम था वो ज़रा फ़ख्र से और ज़रा जुर्रत से और उसके इजहार के साथ आगे आगे चल रहे थे, और उनकी ज़बान पर अल्फाज थे कि अल-यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज ज़ेर ज़बर का दिन है। जिन पर जुल्म किया गया था आज वो बदला लेंगे। हुज़ूर करीम को इत्तला हुई तो आपने उनसे लेकर उनके बेटे के हाथ में थमा दिया और फरमाया कि नहीं, आज बदले का नहीं बल्कि आज रहमत का दिन है, आज मग़फ़िरत का दिन है, आज मुआफ़ी का दिन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का की हुदूद में दाखिल हो रहे थे तो तवाज़ो, इनकिसारी, आजिज़ी और बंदगी, अबूदियत का वो रवैया था जो शायद चश्मे फ़लक ने उससे पहले कभी नहीं देखा था। यानी आपकी जो थोड़ी मुबारक थी वो ऊँट के कुजावे के साथ लगी हुई थी, और आप इतनी आहुजारी के साथ अपने सर को झुकाए हुए थे रब ताला की बारगाह में कि ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वो हैं जो कल मक्का से निकाले गए थे और मक्का खाने काबा पर उचटती हुई निगाह डालकर जिनकी आंखों में आंसू आए थे और कहा था कि बैतुल्लाह तो मुझे बड़ा महबूब है, लेकिन क्या करूं, तेरे रहने वाले मुझे यहाँ टिकने नहीं देते। आज ये वहाँ वापस आ रहे हैं। और जब आप तशरीफ़ लाए तो लोग, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि लोग ये समझ रहे थे कि न जाने आज क्या होगा, आज तो शायद कत्ल और गारतगिरी मच जाएगी, क्योंकि वो सारे मज़ालिम जो उन्होंने हुज़ूर करीम और उनके सहाबा पर और साथियों और अहले बैत पर किए थे उन्हें याद आ रहे थे, किस तरह हमने इन्हें सताया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने एक अजीब ऐलान फरमाया कि जो अपने घरों में अंदर जाके दरवाज़े बंद कर ले वो हालत अमन में है। जो अबू सुफियान, जो उनके उस वक्त सरदार थे, बाद में इस्लाम कबूल किया, उनके घर में पनाह ले वो भी हालत अमन में है। जो हरम शरीफ में आ जाए, वही हरम जहाँ हुजूर को इबादत करने नहीं दी जाती थी, वही हरम जहाँ नबी करीम सजदा करते तो आपकी कमर मुबारक पर ओज डाल दी जाती ऊँट की, वही खाने काबा जिसके अंदर जाने के लिए आप इजाज़त मांग रहे थे तो खाने काबा की कुंजी जिसके पास थी उसने अगर कहा था आपको आने की इजाज़त नहीं है, अल्लाह अकबर, आपके पास जब वही तलहा आए तो आपने फरमाया कि सबकी ख्वाहिश थी कि चाबी हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले, और आप उनकी ख्वाहिश का एहतराम भी फरमाते, लेकिन रब ताला भी तो रहमतुल लिल आलमीन जिसने बना कर भेजा है वो अरहमुर राहिमीन है। उसके आदल का जो तकाज़ा है, फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि जो अमानतें हैं वो उनके अहल के सुपुर्द करो। आपने उन्हें बुलाया। क्या कैफियत होगी उस शख्स की जिसने खाने काबे में हुजूर को आने से मना किया था, आज न जाने मेरे साथ क्या होगा। वो आया तो आपने चाबी उसके हाथ में दे दी, उससे हाथ आगे बढ़ाए नहीं जब जा रहे थे, सर उठाया नहीं जा रहा था। हैरान होकर पूछा, ए आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम, ये क्या कर रहे हैं? फरमाया, हम जुल्म का बदला जुल्म से नहीं देते, मुआफ़ी से देते हैं, दरगुजर से देते हैं। इंसाफ भी अमन के ज़रिए होता है। चुनांचे वो ईमान ले आए। और जितने लोग, यानी 13 साल जो नबी करीम के मक्का में थे और 10 साल मदीना में थे, उस अरसे में इतने मुसलमान नहीं हुए जितना आपकी इस रहमत से, आपकी मग़फ़िरत से हुए, जब आपने फरमाया था अंतुमुत तलाक़ा, जाओ आज तुम सब आज़ाद हो। जिस तरह करीम बाप के बेटे, करीम भाई हज़रत यूसुफ़ ने अपने उन भाइयों को जानते बूझते, इख्तियार होते हुए माफ़ कर दिया था कि जाओ, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कोई पूछगछ नहीं होगी, बल्कि तुम्हें इख्तियार में शरीक किया जाएगा, तुम्हें शाही रुतबे दिए जाएंगे। यहाँ भी आपने यही ऐलान फरमाया कि आज किसी से कोई पूछगछ नहीं होगी, जो ईमान लाना चाहता ईमान लाए, नहीं लाना चाहता ना लाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और वो वक्त था कि जब सूरत नसर नाजिल हुई,
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی فوج در فوج لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ اسلام کی وہی نظر رحمت اور نظر محبت ہے کہ جو سر قلم کیے بنا دلوں میں گھر کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زہیر بھائی، یہی سوال آپ کے پاس آنا چاہوں گی، فتح مکہ کا وقت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصرت و فتح یابی سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، تو جو آپ کے سب سے قریب اصحاب تھے، اہل بیت تھے، ان کے اس وقت کا جو ساتھ تھا اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اور خاص طور پہ جب فتح مکہ ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت علی بھی موجود ہیں، آج کیونکہ 20 رمضان مبارک ہے، کل 21 رمضان یقیناً یوم علی، تو میں چاہوں گی کہ اس تناظر سے بھی اہل بیت، اہل اطہار اور تمام اصحابہ کا اس وقت کیا ان کی فیلنگز تھیں، کیا جوش تھا، اور ان واقعات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، میں چاہوں گی اس پہ آپ تھوڑا سا بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا کیا رویہ تھا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، جب کبھی کوئی بڑا جلوس، کوئی بڑا قافلہ، کوئی بڑا جاتا ہے یا فاتح جاتا ہے، ٹھیک ہے لیڈر نے کہا کہ صاحب نہیں کرنا کوئی چیز، لیکن کوئی نہ کوئی دو چار شرپسند ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں سے موقع پاتے ہی اپنا بدلہ لے لیا، کہیں سے مار دیا، توڑ دیا، جلا دیا۔ کمال ہے یہ رسول کی تعلیم کا اور رسول کی تربیت کا کہ آپ کو کوئی ایسا نہیں ملتا کہ کسی نے جا کے ادھر سے ادھر جا کے اپنا بدلہ لے لیا ہو، اپنا مار دیا ہو کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے 10,000 کا لشکر ہے اور کیا پتہ چلے گا۔ یہ تربیت رسول تھی، اور یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنے جو بھی آپ کا لیڈر، جو بھی آپ کا رہبر، جو بھی آپ کا رہنما ہے، اس کی بات کو آپ نے کیسے فالو کرنا ہے، سبحان اللہ، کتنی تربیت ہے۔ یہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں ہوتا ہے، جلوس جا رہا ہے تو کسی کا اگر کوئی یا لڑائی لے کے کوئی جتھا جا رہا ہے، بھئی صلح ہو گئی، لیکن ادھر سے ایک نکل کے اس نے اپنا کام اس نے دکھا دیا۔ تو یہ ایک کمال تھا رسول کی تعلیم کا، رسول کی تربیت کا، کہ کسی صحابی، کسی 10,000 کے 12,000 کے لشکر میں سے کسی ایک نے بھی کوئی ایسی چیز نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ یہ چونکہ اعتکاف کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور استغفار کا اشرا، نجوزہ سے نجات کا اشرا، تو وہاں بھی یہ معافی کی گئی ہے۔ جی، بات صرف یہ ہے کہ رسول کا تو خیر کمال ہے، رسول کے کردار پہ کیا بات کرے آدمی، کہ وہ تو آپ نے اس کمال پر ہیں جس کے بعد کوئی تصور بھی نہیں ہے اور کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جن کو معاف کیا گیا، یا جو اعتکاف میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، تو صرف معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اگر آپ کو وہ رحمت دے کر آپ کو معاف کر دیا، آپ کے گناہ پچھلے بخش دیے اس نے، جیسے کہ اس نے وعدہ کیا کہ میں بخش دوں گا، تو آپ نے اپنی آئندہ زندگی میں ان غلطیوں سے اعتراض کرنا ہے، پر کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے 10 دن اعتکاف کیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور ادھر عید آئی اور ادھر ہم اپنے کام پر دوبارہ اپنی روش پہ ہو گئے۔ تو اب ہر سال آپ یہ کرتے رہیں کہ ہر سال اعتکاف میں جائیں اور ہر سال، تو یہ آپ کے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، یعنی آپ جرأت گناہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب۔ زہیر بھائی، اعتکاف سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایک تو نمبر 1، اگر کسی کی خاندانی ذمہ داریاں ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کی ابھی شاپنگ کرانی ہے، چیزیں کرانی ہیں، یا کوئی اور آپ پہ فائنینشیل ذمہ داریاں ہیں، آپ اعتکاف میں بالکل سکونت اختیار کر سکتے ہیں، الگ ہو سکتے ہیں، جبکہ گھر والے اور ان ذمہ داریوں کو بھی آپ نے پورا نہ کیا، اس میں یعنی ہماری رہنمائی کی جائے گا۔ دیکھیے، اعتکاف جو ہے وہ واجب تو ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، اعتکاف تو دراصل یہ ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے دنیا کو اور اس کے لذائذ کو ترک کر کے اللہ سے خلوص کے ساتھ رابطہ کریں، تاکہ آپ کی جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ اللہ ان کو بخش دے، انہیں معاف کر دے۔ بالکل صحیح۔ لیکن اگر آپ کی معاشی یا سماجی کچھ ایسی ضروریات ہیں جن کی بنیاد پر آپ نہیں اعتکاف کر سکتے، 10 دن نہیں کر سکتے، 7 دن کر لیں، 7 دن نہیں کر سکتے، 3 دن کر لیں، 3 دن نہیں کر سکتے، 1 دن کر لیں، 1 دن بھی نہیں کر سکتے، آپ کی اتنی مجبوری ہے کہ آپ 1 دن کا بھی اعتکاف نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے ذہن اور دماغ کو، جسم کو نہیں، اپنے ذہن اور دماغ کو دنیا سے مبرہ کر کے اللہ سے رجوع ہمہ وقت
اپنی ذمہ داریوں کو کرتے ہوئے جو ذمہ داریاں آپ پوری کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ نے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے، مثلا بچوں کو، بیوی بچوں کی پرورش ہے، یا مثلا اور کوئی معاشی اور سماجی ذمہ داریاں، تو میں اللہ کے حکم کے تحت کر رہا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ آپ کو اس پر بھی اعتقاد ہے۔ بالکل صحیح زہیر بھائی، اس کو ہم زیادہ الیبوریٹ کر کے وضاحت سے بھی بات کریں گے، لیکن ارم جی ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا ہے۔ ایک مختصر سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، کیا خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے کیا ان کو گھر والوں سے اور خصوصاً اپنے شوہر سے یا لوگوں سے اجازت لینی چاہیے؟ بالکل، خواتین اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، بالکل جائز ہے، لیکن جو یہ بات ہے جیسے بھی زہیر بھائی نے بھی کی کہ اجازت ضروری ہے، کیونکہ اگر اپنے شوہر سے سب سے پہلے تو کیونکہ یہ اعتکاف جو ہے وہ فرض کفایہ میں آتا ہے کہ اگر آپ کے گلی محلے سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو وہ ایک طرح سے سب کا حق ادا کر رہا ہے، اس مسجد میں کوئی بیٹھ رہا ہے، تو وہ خاتون کے گھر میں اگر کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے ان بچوں کا، اس شوہر کا، تو مناسب یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ جیسے زہیر بھائی نے کہا کہ اللہ سے حمد و ثنا کرتی رہیں، مانگتی رہیں، لیکن وہ ذمہ داریاں سے، کیونکہ اعتکاف میں اٹھ کے وہ کام کرنا وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا مطلب کہ دنیا میں آپ لگی ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو یہ ایک بڑا میرے خیال میں مرحلہ ہوتا ہے خواتین کے لیے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا آداب ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک۔